الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود و سلام کے 4 صیغے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاج دار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، ہمارا موضوع مثبت سوچ یہ چل رہا تھا، جس کو انگلش میں پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، اور اردو میں مثبت سوچ۔ اور مثبت سوچ کا آسان معنی ہے اچھا سوچنا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ جب ہمارے سامنے آئے تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نگیٹیو، ایک مثبت دوسرا منفی، ایک اچھا دوسرا برا۔ اگر بندہ اپنی زندگی میں یہ نافذ کر لیتا ہے کہ مجھے اچھا سوچنا ہے، مجھے اچھا کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی طبیعت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے وہ آنے والے وقت میں وہی کچھ کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے سوچتا ہے تو وہ کاروبار میں آگے چل کے ترقی کرتا ہے۔ اگر کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے تو بالآخر اس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، دکان کھل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یہ بتائیے کہ میں فیوچر میں، مستقبل میں کیا کروں گا، میں کیا بنوں گا۔ انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور قلم اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تم جو سوچتے ہو اس کاغذ پر لکھ دو۔ وہ بندہ جو سوچتا تھا کاغذ میں لکھ دیا کہ میں یہ بھی سوچتا ہوں، یہ بھی سوچتا ہوں، یہ بھی سوچتا ہوں۔ وہ کاغذ اٹھائیں، پڑھیں اور پھر کہنے لگیں کہ تو اپنے مستقبل میں، فیوچر میں یہ کام کرے گا۔ اس شخص نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہ کام کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بندہ جو سوچتا ہے وہی کرتا ہے۔ تمہاری سوچ یہ ہے، لہذا آپ کی سوچ دیکھ کر میں جان گیا کہ تم اپنے فیوچر میں یہ کام کرو گے۔ تو پتہ چلا کہ بندے کی سوچ اس کے فیوچر کا پتہ دیتی ہے۔ بندے کی سوچ اس کے فیوچر کی پتہ دیتی ہے، مستقبل کا پتہ دیتی ہے کہ یہ بندہ کرے گا کیا۔ اب اگر کسی کی منفی سوچ ہوگی، نگیٹو سوچ ہوگی، تو پھر فیوچر میں ایسے ہی کام ہوں گے، نگیٹو اثرات مرتب ہوں گے، نگیٹو اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا بھی اچھا چاہیے۔
اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم اچھی سوچ والے بن جائیں تو 100 میں سے 70 یا 80 مسائل تو ہمارے یوں ہی حل ہو جائیں، چاہے وہ ہمارے گھر بار کے مسائل ہوں، چاہے وہ کاروبار کے مسائل ہوں، چاہے دوستی کے مسائل ہوں، چاہے رشتہ داری کے مسائل ہوں، چاہے خاندانی مسائل ہوں، چاہے گھر کے مسائل ہوں، چاہے باہر کے مسائل ہوں، چاہے چھوٹوں کے مسائل ہوں، چاہے بڑوں کے مسائل ہوں، کیسے بھی مسائل ہو، اگر ہم صحیح سوچنے لگیں، اچھا سوچنے لگیں تو 100 مسئلوں میں سے 80 مسئلے تو ہمارے یوں ہی حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو بہت پریشان کرتی تھی، لہٰذا جب اپنی بیوی سے تنگ آ گیا تو تنگ آ کر اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہنچتا ہے تو کچھ آواز سنتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اس آواز کو سننے لگا تو وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاروق اعظم پر غصہ ہو رہی تھی۔ جب اس شخص نے یہ معاملہ دیکھا تو سوچا میں شکایت کرنے آیا ہوں اپنی بیوی کی، اور ان کی بیوی تو ان پر برس رہی ہے، ان کو کٹی جلی سنا رہی ہے، لہٰذا اب میں ان سے کیسے مسئلہ پیش کروں، ان سے کیسے بتاؤں، کیونکہ یہ تو خود مبتلا ہیں بیچارے۔ یہ سوچ کر یہ شخص جانے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ آئے تھے ملاقات کرنے لیکن ملاقات کیے بغیر جا رہے ہیں۔ آپ نے آواز دی، وہ رکا، آیا، سلام و مصافحہ ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس لیے آنا ہوا؟ اس شخص نے عرض کیا حضور میری بیوی بد مزاج ہے، مجھے جلے کٹے جملے سناتی رہتی ہے، مجھے تنگ کرتی رہتی ہے، لہٰذا اس کی شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ بھی اس مسئلے میں مبتلا ہیں، آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اب آپ سے شکایت کر کے میں کیا کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثبت سوچ، اچھی سوچ کے فوائد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے میں اپنی بیوی کی یہ جلی کٹی باتیں کیوں سن لیتا ہوں؟ انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، ان احسان کو سامنے رکھ کر میں اس کی باتیں سن لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا حضور اتنی جلی کٹی سنانے والی بیوی اور تنگ کرنے والی بیوی کے احسان آپ پر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، دیکھو یہ میری بچوں کی پرورش کرتی ہے، جب میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں تو گھر کی حفاظت کرتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، جب میں گھر میں آ جاتا ہوں تو مجھے پکا کر کھانا کھلاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے پاؤں دباتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ اب اتنے سارے کام میرے فری میں کرتی ہے تو دو چار باتیں اگر مجھے سنا دیتی ہے تو اس میں کون سا فرق پڑتا ہے؟ میرا گھاٹا کیا ہے؟ اس شخص کا بیان ہے، کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین یہ باتیں تو میری بیوی کے اندر بھی ہیں کہ وہ بھی مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، صاف صفائی کا اہتمام کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، مجھے کپڑے دھل کر پہناتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، لہٰذا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اب میں بھی اپنی بیوی کی جلی کٹی باتیں سن لوں گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے اگر یہ معاملات ہمارے گھروں میں ہیں جس کی وجہ سے شوہر بیوی میں نہیں بن رہی، ماں اور بیٹے کے درمیان یا باپ اور بیٹے کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا ہو گیا، یہ ساری باتیں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم مثبت سوچیں، لڑکا سوچے کہ یار باپ مجھے جلی کٹی سناتا ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے اتنا بڑا کر دیا، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور باپ بھی سوچے
کہ یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اگر یہ بیٹا مجھے 2 بات کہہ دیتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے, میں تو کما بھی نہیں سکتا, میرا بیٹا کما کر مجھے کھلا رہا ہے, 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے, جس کی وجہ سے میں بھکاری نہیں بنا, ورنہ روڈوں میں لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر بھیک مانگتا پھرتا, مجھے روم ملا ہوا ہے, گھر ملا ہوا ہے, ورنہ مجھے چھت بھی میسر نہ ہوتی. اس طرح اگر دونوں, اگر لڑکا پریشان کر رہا ہے تو باپ, اگر باپ پریشان کر رہا ہے تو لڑکا, بیوی پریشان کر رہی ہے تو شوہر, شوہر پریشان کر رہا ہے تو بیوی, اگر اس طرح سوچ کر اس کی باتوں کو ضبط کر لے گی یا ضبط کر لے گا یا ان باتوں پر دھیان نہیں دے گا, کان نہیں رکھے گا, تو انشاءاللہ اس کا گھر چلے گا. اور اگر یہ کان رکھیں گے, اچھا مجھے ایسا کہہ دیا, اچھا میں اتنا کما کر لاتا ہوں, اگر میں نہ کماؤں تو یہ بھوکے مر جائیں, کما کر خون پسینہ ایک کر کے میں لاتا ہوں اور پھر جلی کٹی بھی سنوں, جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, جا میں تجھے گھر سے نکالتا ہوں, جا اپنے میکے چلی جا. اگر اس طرح کے معاملے ہوئے تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو, گھر برباد ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, ان کی پرورش کرنے کا کوئی انداز نہیں ہوتا. تو اگر یہ مثبت پہلو لے کر ہم چلیں, انشاءاللہ بہت تبدیلی آ سکتی ہے, بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو, یہ موضوع ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. 2 جمعہ اس ٹاپک پر ہم نے بیان کیا تھا, مثبت سوچ. اب اس جمعہ ہم اگلا ٹاپک لینے والے تھے, لیکن 4 روز پہلے پیلی بھیت سے ایک فون آیا. ایک بھائی ہیں, انہوں نے فون کیا, تو یہ جو ہم نے جمعہ کے روز بیان کیا تھا پازیٹیو تھنکنگ, یہ بیان انہوں نے سنا. تو ان کے گھر کے مسائل تھے, انہوں نے جب بیان سنا تو ان کا بھی ذہن بنا کہ یار میں بھی مثبت سوچ اپناؤں, میں بھی اچھا سوچوں. انہوں نے اچھا سوچا اور خود بیان کر رہے تھے, فون پر کال کر کے کہہ رہے تھے میرے ایک لڑکی ہے, ایک لڑکا ہے. لڑکا بڑا ہے 9 سال کا, لڑکی چھوٹی ہے. لیکن لڑکے کو میں جھاڑتا رہتا تھا کہ سبق نہیں تجھے یاد ہوتا, تو کند ذہن ہے. کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہ آتا تھا تو میرا بچہ ایک دم سسک جاتا تھا. جب میں کہتا تھا کہ ہاں کیا پڑھے ہو, لاؤ سبق سناؤ, تو وہ سبق سنانے میں اٹک جاتا تھا اور صحیح سے سبق نہیں سنا پاتا تھا. لیکن جب میں نے یہ پازیٹیو تھنکنگ کا بیان سنا, اور اس بیان میں ایک واقعہ بھی میں نے بیان کیا تھا, شاید آپ کے ذہن میں آ جائے, کہ وہ سائنسدان جس نے بلب ایجاد کیا, جس نے کیمرہ بنایا, وہ کند ذہن تھا. وہ اسکول میں جب گیا تو ٹیچر, پرنسپل سب اس سے ہار گئے, اور ایک پرچے میں لکھا اور کہا کہ لو اپنے امی کو دینا. جب وہ بچہ گیا اپنی امی کو پرچہ دیا تو اس میں لکھا تھا حالانکہ کچھ اور. لیکن جب بچے نے پوچھا امی جان پرنسپل صاحب نے کیا لکھ کے دیا ہے, تو اس کی ماں نے کیا جواب دیا کہ بیٹا پرنسپل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے, بہت ذہین ہے, اس کو پڑھانے کے قابل ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کو اعلیٰ اسکول میں بھرتی کریں یا خود پڑھائیں, ہم اس کی تعلیم کا صحیح بندوبست نہیں کر سکتے. لہٰذا اس بچے کے دل میں, اس بچے کے اندر جذبہ بیدار ہوا, یار میں ایسا ہوں, میرے اندر اتنی جو ہے عقل ہے, میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ مجھے اس اسکول کے ٹیچر نہیں پڑھا سکتے, پرنسپل نہیں پڑھا سکتے, یعنی اتنا میں بڑا ہوں. جب اس نے یہ سوچا تو اس کے اندر ایک طاقت آ گئی, ایک قوت آ گئی, اور وہی آگے چل کر ایسا سائنسدان بنا کہ دنیا کو بلب دے گیا. یہ ٹیوب لائٹ, یہ بلب اسی نے بنائے. جب وہ بہت بڑا سائنسدان بن گیا, اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے الماری کھولا اور چیزوں کو نکالنے لگا. اتفاق سے وہ لیٹر بھی مجھے مل گیا جو میرے پرنسپل صاحب نے ماں کو دیا تھا. جب میں نے اس لیٹر کو کھول کر دیکھا تو اس میں کیا لکھا تھا کہ آپ کا یہ لڑکا بڑا بدتمیز, بڑا کاہل, بہت سست اور دماغ کا ایک دم کمزور ہے, لہٰذا یہ ہمارے اسکول کے قابل نہیں ہے, اس کو آپ لے جائیں یا خود پڑھائیں یا کسی اور اسکول میں بھرتی کریں, ہم اس کو نہیں لیں گے. جب اس نے ان عبارتوں کو پڑھا نا تو کہتا ہے میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا, کہ لکھا کچھ اور تھا لیکن میری حوصلہ افزائی کی, اور اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں اتنا بڑا سائنسدان بن گیا.
وہ اسلامی بھائی پیلی بھیت کے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ بیان میں سنا تو میں نے بھی اچھا رویہ اختیار کیا، اور اپنے بچے کو جو مجھے دیکھ کر سسک جاتا تھا، سبق نہیں سنا پاتا تھا، اس کو میں نے بلایا اور میں نے کہا بیٹا آپ مجھے دیکھ کر کیوں سسک جاتے ہیں؟ پھر اس کی حوصلہ افزائی کی، بیٹا آپ پڑھ سکتے ہو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، دیکھو آپ کو تو یہ بھی آتا ہے، آپ کو یہ بھی آتا ہے، آپ کی جو چھوٹی بہن ہے اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، اس کو یہ بھی نہیں آتا۔ کہا میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور حوصلہ افزائی کرنے کے بعد میں نے سبق سنا، الحمدللہ پورا سبق سنایا، بغیر اٹکے سبق سنایا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو دیکھیں، یہ ہے پوزیٹیو تھنکنگ، یعنی مثبت سوچ، اچھی سوچ کا ترنت نتیجہ، یعنی ادھر اپنایا ادھر ان کو رزلٹ مل گیا۔ اگر یوں ہی ہم بھی اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں مثبت سوچ اپنائیں نا تو انشاءاللہ ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ وہ کامیابی جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کامیابی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مزید اس میں نے ایک کتاب بھی آپ کو بتائی تھی کہ 1965 میں ایک کتاب لکھی گئی مثبت سوچ کے بارے میں۔ اس کتاب کا رائٹر عیسائی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آیا جو کرکٹ میں بہت کمزور تھا، اور اس کا اب آخری میچ تھا کہ اگر اس میچ میں تم نے صحیح کارکردگی دی تو اس میچ کی وجہ سے برقرار رہو گے، ورنہ نکال دیے جاؤ گے ٹیم سے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو وہ کہتا ہے میں نے انجیل کی ایک آیت اسے بتائی، اور وہ آیت یہ تھی کہ جو بھی کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب تم میچ کھیلنے کے لیے کھڑے ہونا تو یہ الفاظ دہراتے رہنا۔ اس کتاب میں لکھا ہے وہ کرکٹر گیا، میچ کھیلا، یہ الفاظ کہتا گیا، جب اس کی بیٹنگ کی باری آئی تو اس نے اتنے رن بنائے، اتنی اچھی کارکردگی دی کہ اس میچ کی وجہ سے آگے اس کا سلیکشن ہو گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ انجیل کے ان مقدس کلمات جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ ہی ہر کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ آیت وہ دہراتا رہا۔ اب آئیے اسلام کی جانب۔ اسلام ہمیں کتنا خوبصورت وظیفہ دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ ہے، ایک صحابی رسول ہیں، کفار ان کے لڑکے کو پکڑ کے لے گئے۔ یہ صحابی آئیں، یا رسول اللہ کفار میرے بچے کو پکڑ کر لے گئے، اور گھر میں بڑی غربت ہے، کھانے پینے کے واندے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور صبر کرو۔ کیا فرمایا؟ صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ معلوم ہے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی جانب سے۔ پتہ چلا نیکی کرنا ہے تو اللہ ہی توفیق دے گا تبھی بندہ کر سکتا ہے، گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ ہی کی توفیق سے بندہ بچ سکتا ہے۔ معنی کیا ہوا؟ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، یعنی جو چیز آپ کو چاہیے وہ اللہ سے مانگیے نا۔ وہ جو انجیل کی آیت بتائی تھی وہ آیت ہمارے قرآن میں بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ چند دن ہی گزرے تھے کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا اور صبر کیا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میرا لڑکا کفار کی 4000 بکریاں لے کر گھر آ پہنچا۔ میں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے ابو جان مجھے کفار پکڑ کے لے گئے اور بکری چرانے کا کام دے دیا۔ ایک دن میں نے ان کو غافل پایا، لہٰذا میں ان کی بکریاں ہانکتا ہوا اپنے ملک آ گیا۔ یہ صحابی بڑے خوش ہوئے کہ میرا بچہ بھی مل گیا، 4000 بکریاں مل گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی، یا رسول اللہ میرا بچہ آ گیا۔
اور یہ 4000 بکریاں بھی لے آیا ہے، یہ بتائیے یہ 4000 بکریاں میرے استعمال میں آ سکتی ہیں یا صدقہ کرنا پڑے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بکریاں اللہ تعالیٰ نے تجھے رزق دی ہیں، تو اپنے پاس رکھ لے۔ وہ صحابی جو فاقہ کی حالت پر تھے، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق بھی دیا اور ان کا بیٹا بھی واپس کر دیا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آسان وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہلکے میں لے رہے ہوتے ہیں کہ صاحب لا حول پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بھائی بہت کچھ ہوگا۔ اور حدیثوں میں یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے، جنت میں داخل ہونے کی یہ چابی ہے، اسی کو مفتاح الجنہ کہا گیا ہے کہ لیے لا حول ولا قوت الا باللہ مفتاح الجنت ہے، یعنی جنت کی چابی ہے۔ لیکن ایسے وظیفے، دین کے مسائل، دین کی باتیں ہم نے بھلا دیا اور ہلکے میں لے لیا، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 اور 2 نازل فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 1 اور 2 پارہ 28 میں سورہ طلاق نکالیے گا، آیت نمبر 1 اور 2 اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ جو بندہ اس آیت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وہ آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ وظیفہ کون پڑھ سکتا ہے؟ جس کو قرآن آتا ہے۔ جس کو قرآن نہیں آتا یہ وظیفہ سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اپنی سوچ کو بھی مثبت رکھنا چاہیے، دین اسلام کے احکام بھی سیکھنا چاہیے، اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو مثبت سوچ رکھتے ہوئے دین اسلام کی خدمت بھی کرنا چاہیے۔ ایک اعلان سماعت فرمایا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں مدارس چلتے ہیں جن میں عالم کورس بھی کروایا جاتا ہے، حافظ کورس بھی، ناظرہ قرآن پاک بھی، اور آپ اپنے علاقے میں بھی دیکھتے ہوں گے، ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، دعوت اسلامی دین اسلام کی کیسی خدمت کر رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کو اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ رمضان میں جو چندہ ہوتا ہے وہ ربیع الاول تک ہمارا ختم ہو جاتا ہے، پھر ربیع الاول میں ہم لوگ چندہ کرتے ہیں تو رمضان تک یہ ہمارا سلسلہ چل جاتا ہے۔ تو ہم ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں 13 نومبر کو ٹیلی تھون کے نام سے، اس میں جتنے مدارس چلتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس میں چندہ اکٹھا کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک یونٹ 7000 کا رکھے ہیں۔ اب اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جانب سے ایک یونٹ یعنی کم سے کم 7000 سے حصہ لیجئے، 2 یونٹ سے لے سکتے ہیں، 2 یونٹ یعنی 14000 دے کر۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی نیت سے بھی دے سکتے ہیں، نفل صدقات کی نیت سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے مرحومین کی نیت سے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اسلامی بھائی آپ یوں بھی دیکھیں کہ دیکھیں میرا بچہ عالم نہیں بن سکا، میں عالم نہیں بن سکا، تو پیارا اور محترم اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو کم سے کم یہ نیت کر لیجئے کہ میں ایک کسی بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ میں نہیں بن پایا، میری اولاد نہیں بن پائی، انشاءاللہ میں کسی بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ اب ایک بچے کا خرچ ہمارا ایک مہینے کا 3600 روپیہ ہے، ایک مہینے کا 3600، اور 8 سال میں عالم کورس ایک بچہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا حساب لگا لیں، اگر اکٹھا دے سکتے ہیں اکٹھا جمع کر دیں کہ لو ایک بچے کا عالم کورس کا خرچ میری طرف سے، انشاءاللہ قیامت میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ یا اکٹھا نہیں دے سکتے تو اب ماہانہ دے سکتے ہیں، یار 3600 روپیہ ہر مہینے میں 8 سال تک دیتا رہوں گا، جس کی وجہ سے ایک بچے کو عالم دین بنانے کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ یوں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ 7000 کے ذریعے، جس کے پاس 7000 نہیں ہے وہ آدھا یونٹ یعنی 3500 دے کر 1000 دے کر اس میں حصہ لیجئے گا۔ میں خوشی کی بات بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسے والے چندہ کرتے ہیں، لیکن آپ چندہ کرنے والوں سے پوچھئے کہ آپ نے بھی اپنے مدرسے کو چندہ دیا ہے تو کہیں گے نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی وہ تحریک ہے کہ جو چندہ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی دیتے ہیں،
اور یہ ٹیلی تھون میں ہمارے دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب نے بڑی پیاری دعا ارشاد فرمائی ہے کہ یا اللہ جو 1 یونٹ کے ذریعے سے حصہ لے، یا اللہ اس کو مرتے وقت محبوب کا جلوہ دکھا، اپنے نبی کی زیارت عطا فرما۔ یہ دعا الحمدللہ، یہ دعا پانے کے لیے ہر عاشق رسول مرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں جاتی۔ الحمدللہ میری کیفیت اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ بھی حش کریں گے کہ اتنی آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ دعا پانے کے لیے دین اسلام میرا ہے اور دین اسلام میرے باپ کا ہے۔ اسلاف نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی ہم نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی اتنے مسائل کے باوجود الحمدللہ میں نے پچھلے جمعہ 1 یونٹ یعنی 7,000 روپے سے میں نے خود حصہ لیا ہے۔ حالانکہ میں فیضان مدینہ میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں نے بھی حصہ لیا، اور ہمارے فیضان مدینہ کے جتنے ٹیچر ہیں، جتنے خادمین ہیں، جتنے اسلام بھائی کام کرنے والے ہیں، کارکرتا ہیں، سب نے حصہ ڈالا ہے۔ اور اس میں علماء، مفتیان کرام اور بڑے بڑے پیر اعظام بھی حصہ لے رہے ہیں۔ تو جب یہ نیک لوگوں کا پیسہ مل رہا ہے، اس پیسے کے ساتھ ہمارا بھی پیسہ مل جائے گا تو انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہمارا پیسہ بھی قبول ہو جائے گا۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ حصہ ضرور لیجئے گا، اگرچہ 1 روپے ہی کے ذریعے ہو اس میں آپ، کیونکہ دیکھو مبارک ہستیاں جب مبارک لوگ، نیک لوگ ملائیں نا، اس میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملا دینا چاہیے تاکہ ہمارا بھی ان کے صدقے قبول ہو جائے۔ اور یہ چندہ الحمدللہ ایک مدرسے کے لیے نہیں بلکہ ہزاروں مدرسوں کے لیے لیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم 1 روپے دیں گے تو ہزاروں مدرسوں میں وہ 1 روپیہ ہمارا بٹے گا، تو پتہ چلا کہ اور 1 لاکھ سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، تو اس 1 روپیہ دینے کی وجہ سے ہمیں 1 لاکھ بچوں کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور میں نے آپ کو شاید پہلے واقعہ سنایا تھا محمود غزنوی کا، کہ محمود غزنوی نے ایک بچے کی مدد کی تھی، تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اگر جو طالب علم کی مدد ٹوٹی ہوئی قلم کے ذریعے سے کرتا ہے، پہلے سرپت کے قلم چلتے تھے نا، تو نوک ٹوٹ جاتی تھی تو لوگ پھینک دیتے تھے، لیکن اس کو تراشا جا سکتا تھا پھر سے، تو روایت میں آیا جو ٹوٹی ہوئی قلم کسی طالب علم کو دے کر اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے گویا کہ اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو 70 مرتبہ بنایا۔ اور جب 1 مرتبہ بنانے کا کتنا ثواب ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تو 70 مرتبہ لگانے کا کتنا، تو ایک ٹوٹی ہوئی قلم پہ اللہ اتنا ثواب دے رہا ہے، تو 1 روپیہ، 100 روپیہ، 1000، 1 یونٹ، 2 یونٹ سے اگر ہم مدد کریں گے اللہ ہمیں کتنا ثواب عطا کرے گا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، آپ سے عرض ہے کہ آپ ضرور حصہ لیجئے گا۔ ابھی صلاۃ و سلام کے بعد بھی انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا، رسید بنوا سکتے ہیں، یا اس کے بعد 13 تاریخ تک، یا 13 تاریخ کے بعد جب بھی آپ کی ترکیب بنے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اسلام میں سنت ادا نہ کی ہوں وہ سنت ادا کریں۔